صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت کا لکھا ہوا حضور شاہ امام محمد رضا خان بریلوی دے رحمہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام، اس کے دو اشعار چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی مل کر میرا ساتھ دینا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بنوں پر بھی برساتے برسانے والے، 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 یہ منکر منافق ہے گندا ہے بلا، یہ نجدی منافق ہے گندا ہے بلا، غلاست کا پل کے بلندہ ہے بلا، جہنم میں نام اس کا کندہ ہے بلا، اور جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے بلا، تو زندہ 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 ہے بلا، میرے جسم آدم سے چھپ جانے والے، میرے جسم آدم سے چھپ جانے والے، غلام نبی خلد پہ جا بسے گا انشاءاللہ۔ سارے غلام علیہ السلام کے کتے ہیں سارے لوگ، غلام نبی خلد پہ جا بسے گا انشاءاللہ، اور جہنم میں آقا منکر چلے گا، اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کرے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں
دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ عزیز دوستو ساتھیوں، جہاں تک مجھ فقیر سگے مصطفیٰ حیدر کی آواز پہنچ رہی ہے، سب سے بڑی نوجوانہ گزارش ہے کہ یہ بڑا مبارک دن جمعے کا دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مبارک مہینہ جا رہا ہے۔ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے کہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، بارہا نہیں ملتے، اور یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے، تو سرکار کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، انہی کی نوکری اور غلامی کے لیے جینا مرنا اللہ نے صحیح معنوں میں نصیب فرمایا، آپ کی نوکری اور سبھی میں، عشق میں، آپ کے جلووں میں۔ تو جہاں تک آواز میری پہنچ رہی ہے، سارے احباب اپنے وقت کا احساس کرتے ہوئے، وقت کی قدر کرتے ہوئے جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں، اور بہت ہی مبارک مہینہ ذوالحجہ شریف کا ہے، ذوالحجہ الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کے آگے والا مہینہ اور بھی مبارک مہینہ، سبحان اللہ، اور بھی مبارک مہینہ، کہ سبحان اللہ، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور آگے ہمارے اسلامی سال کا، ہمارے اکثر لوگ تو وہ جنوری کو نیا مہینہ سمجھتے ہیں، 1 جنوری کو مناتے ہیں کہ نیا سال چڑھ گیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں کا اسلامی سال، اسلامی مہینہ محرم الحرام شریف سے شروع ہوتا ہے، اور محرم شریف کی پہلی جب ہوتی ہے تو ہمارا اسلامی سال طلوع ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ تو محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ کو ہماری اسلام کی جانی پہچانی شخصیت، سبحان اللہ، ہمارے اسلام کے دوسرے خلیفہ، ہمارے آقا حضور محمد دین پاک اسلام عطا فرمایا، اس کے دوسرے خلیفہ، دوسرے امام، ولایت میں جن کا دوسرا مقام حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کی شہادت باسعادت یکم محرم الحرام کو ہی، آپ ہی کی ذات اطہر آج ہمارا موضوع سخن ہوگی، آپ کی ذات اطہر کی صفات پر، آپ کی ذات پر ہم کلام کریں گے۔ تو آپ کی ذات اطہر ایمان کا جز نہیں، کامل جز ہے، خاص جز ہے، حصہ ہے۔ آپ کے بغیر ہمارا دین ایمان مکمل ہو سکتا نہیں۔ اسلام کی پہچان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام عمر، آپ کے لقب آپ کا فاروق ہے، کنیت آپ کی جو ابو الحفص ہے، خطاب آپ کو جو عمر کا ملا، جو لقب ملا آپ کو عمر کا، وہ حضور کی ذات کے طرح فاروق کا، وہ حضور نے عطا فرمایا، وہ حضور نے عطا فرمایا کہ جب آپ اسلام لے کر آئے، میں مختصر عرض کر دوں، واقعہ بڑا مشہور ہے، سب کو معلوم ہوگا، جب آپ اسلام لے چلے تو اس کو میں مختصر عرض کر دوں کہ جب آپ ایمان لے آئے نا تو حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، صبح پر اپنی بہن پاک سے حضور کے ذات اطہر کی معلومات لی کہ حضور کہاں ہوں گے، آپ نے فرمایا اپنا اب آگے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آقا جانے جانا، یا رسول اللہ علیہ السلام قریب آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارا دین سچا دین ہے، مطلب یہ کہ ہم تو سچے دین والے ہیں، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ ہم حق پر نہیں، ہم سچے لوگ نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر بالکل ہماری زندگی بھی حق پر ہے، ہماری دنیا سے جانے کی جو دنیا سے وصال زاری کا وقت ہوگا، وصال زاری ہوگا، وہ بھی حق کے ساتھ ہوگا، وہ بھی حق سچ پر ہے، ہم سچے ہیں، ہمارا جینا سچائی پر، دنیا سے ظاہر تشریف لے جانا سچائی پر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہم سچے ہیں،
بنا کی اجازت بخشی ہے نا کہ آپ کے بعد ہم نماز اور اسلام اعلان بیان کیا کرے پڑھاتے چھپ چھپ کر نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں میرے آقا ہم اس کو چھوڑ دیں. آج کے بعد آپ کو عمر اسلام لے آیا ہے, آپ کا غلام ایمان لے آیا ہے, اب آپ کا دین کھلے عام کر کے اجازت پر بیان کیا ہے. ان کی کو سبحان پھر کو سبحان. یہ غلامی مصطفیٰ کا نام ہے. اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے, آپ کی ذات طاہر کا مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن میں, حضور نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا. اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں آپ, سید العابدین ہیں. فاروق کا معنی کیا ہے؟ پھر جب یہ معاملہ بنا اس لیے کہ آقا حق اور باطل میں وضاحت ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آقا ہم نماز کھلے عام ادا کیا کرتے ہیں. کعبے کی چھت پر اذانیں ہوئی, یہ فاروق سیدنا فاروق اعظم پاک کی بدولت ہے. آپ کا صدقہ حضور کے اسلام کو سر بلندی اللہ نے سرفرازی عطا فرمائی, عزت بخشی. خود حضور نے دعا فرمائی تھی جو اللہ نے قبول فرمائی کہ سبحان اللہ. آج 2 ٹکے کے لوگ اٹھ کر سیدنا فاروق اعظم کو بولتے ہیں معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے باغ کھا کے, کوئی کہتا ہے یہ کر کے, کوئی کہتا ہے وہ کر کے. معاذ اللہ, تجھے پتہ ہی نہیں یہ محبوب خدا ہے. سبحان اللہ کو, یہ محبوب خدا ہے. یہ چنے ہیں, اللہ کی ذات نے ان کو چنا, اللہ کی ذات نے ان کو چنا ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے, صحیح میں ہے, سیاستہ کی روایت ہے میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو سیدنا فاروق اعظم کی سیرت اطہر پر بولتے تھے, بکواس کرتے ہیں, آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں. آج پاکستان میں معاذ اللہ آپ کا نام مبارک دیواروں پر لکھ کر معاذ اللہ اگر بڑھائیاں کی گئی, آپ کی ذات اطہر پر گالیاں دی گئی. میں کہتا ہوں سرکار کے غلاموں کو بولنے والوں, تم قرآن و حدیث کا مطالعہ تو کر لیں, تمہاری عقل روشن ہو جائے. تو جانو تجھے پتہ ہے فاروق کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. سنو خدا کی ذات کی قسم, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, بڑے سیاستہ کیا فرماتے ہیں حدیث پاک میں فرماتے ہیں حضور نے دعا فرمائی, ہاتھ اٹھائے میرے آقا نے, دعا فرمائی جانے جانا نہیں. پھر قبول نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. اجابت کا سیف اللہ نے عطا کی حضور کو, یہ شان ہے حضور کی. حضور نے دعا فرمائی, یا اللہ اے میرے رب رحمان, ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے, ان کی کو سبحان اللہ. سمجھے اس بات کو, حضور دعا فرما رہے ہیں, صحیح حدیث ہے, میں اس کا پورا ذمہ لیتا ہوں. یہ حدیث نہ آپ کو دکھا سکوں, جو چور کی سزا ہو میری سزا. کوئی سبحان اللہ. پھر اللہ کے محبوبوں کو گالیاں دینے والا جہنمی کتا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو کیا, وہ جھوٹا نہیں تو کیا. میں پورا ذمہ لیتا ہوں حدیث نہ دکھا سکوں تو. اور سنو, جب حضور نے دعا فرمائی یا اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش, اس کو بلندی عطا فرما, قوت عطا فرما, خلاصہ. تو حضور نے جب دعا فرمائی تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, بولا جو ان میں سے محبوب ہو اسلام کے لیے عطا فرما دے, اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش دے. جب یہ دعا حضور نے فرمائی, کہتا خدا کی قسم ان دونوں میں سے جو اللہ کو محبوب ہوا اس شخصیت کا نام عمر بن خطاب ہے. خلیفہ ثانی, امام لے آئے, اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی. پھر جب آپ نے حضور سے عرض کی آقا اللہ اعلان دین آپ کا بیان کیا جائے, نماز کھلے آپ پڑھی جائے, تو پھر حضور نے فرمایا تھا عمر آج سے تیرا لقب فاروق ہے کہ تو نے حق اور باطل میں آ کر کھلے اعلان فرق واضح کر دیا. فاروق کا معنی یہ ہے فرق واضح کرنے والے, حق اور باطل میں, یہ آپ کا لقب ہے. تو جو حق اور باطل میں فرق واضح کرے وہ کسی اہل بیت تارے پاک کا بات آئے گا مان لے گا نا نا. اہل بیت تارے پاک کا ممکن تو واسطے جہنم ہے, وہ تو اللہ کا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا ہے, حضور نے فرمایا ہے
جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور خدا کے بغض کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ تو ان کے لیے تو اللہ محبوبیت کا درجہ ہی نہیں عطا فرمانا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، گل ساری سرکار کی ہے، نہ حضور دعا فرماتے تھے نہ ایمان لاتے، بس بات حضور کے دل میں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو عشق میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے کہیں لکھی پڑھی نہیں سنی، میں کہتا ہوں اللہ کی ذات کی سمجھ، ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ حضور کو پسند ہی فاروق اعظم تھے، حضور کو پسند ہی فاروق اعظم تھے، جو اللہ نے ان میں سے حضور دونوں کے لیے دعا فرماتے تو کیا ہوتا، دونوں ایمان لے آتے کو سبحان اللہ۔ لیکن جو حضور کو اللہ نے حضور نے جو چاہا ویسا ہو گیا۔ آپ کی فضیلت پر بڑی بے شمار حدیثیں گے، سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث موجود ہے جو چور کی سزا میں نہیں سزا، سیاستہ میں حدیث بات ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، اور سن لو انبیاء کے خواب ہمارے خوابوں جیسے سبحان اللہ، بلکہ ایلیا کے خوابوں کے جیسے بھی نہیں ہیں، انبیاء کے خواب نہیں بھی ہیں، وحی ہوتے ہیں وحی۔ حضور جانے جانا کریمہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب ہمیں آیا، ہم خواب میں کیا بصارت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا، حضور فرماتے ہیں ہم نے دودھ مبارک کو نوش فرمایا، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ہم نے دودھ نوش فرما کر پی کر اسے عمر کو عطا فرمایا، اسے جسے حضور اپنا اللہ والا ہاتھ لگا دیں وہ جہنم میں نہ جائے، تو جسے جھوٹا ہی پلا دے، جھوٹا دودھ مبارک، حضور فرماتے ہیں ہم نے عمر کو عطا فرمایا، پھر حضور فرماتے ہیں ہماری مبارک آنکھ کھل گئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے کریم آقا یہ جو اس خواب کی آپ نے کیا تعبیر فرمائی، اس کی تعبیر حضور ہم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اے میرے صاحب سنو، یہ جو اللہ نے ہمیں خواب میں دودھ عطا فرمایا مالک کی طرف سے نہیں، یہ جو ہمیں دودھ عطا ہوا پیش کیا گیا دودھ، ہم نے دودھ نوش فرمایا اور اسے فاروق اعظم کو عطا فرما دیا، اور اس نے جو پی لیا میں اس کی کبیر ہم نے علم مراد لیا، جس کو علم اللہ کے حبیب عطا فرمایا، جس کو علم اللہ کے حبیب عطا فرمایا اس کے علم کا عالم کیا ہو، ویسا عالم کوئی جہان میں ملا نہ ملا نہ ملے گا، دونوں جہاں میں فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ ہمارے کو شمار حدیثیں، ایک اور حدیث سنو، یہ بھی بخاری کی ہے، سبحان اللہ، کہاں ہے؟ بخاری شریف کی، جو قرآن و حدیث کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، بولے جو قرآن و حدیث کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، وہ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ بخاری سنو، کوئی سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم آرام فرما رہے تھے، ہمیں کام میں بتلایا گیا، حضور فرماتے ہیں ہماری خدمت میں تمہیں پیش کیا گیا، صحابہ کو فرمایا تمہیں پیش کیا گیا ہم پر، فرمایا کوئی آتا تھا اور اس قمیصوں کی حالت میں آتے تھے، ایسے آتے تھے ہم پر پیش کیا گیا صاحب کہ انہوں نے قمیص یعنی جسے ہم قمیض نہیں کہتا پنجابی نہیں چکا، قمیصوں کی حالت میں پیش کیے گئے، قمیصیں ڈالی، ان میں سے کسی کی قمیص سینے تک اتنی چھوٹی، قمیص کتنی؟ سینے تک، اور کسی کی اس سے بھی چھوٹی، فرمایا پھر ہماری خدمت میں عمر فاروق کو پیش کیا گیا، اور عمر اس حالت میں آئے کہ اس کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ جب یہ چل کر آ رہا تھا واحد یہ تھا کہ اس کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ اتنی لمبی تھی کہ اس کی قمیص زمین سے ٹکراتی ہوئی نظر کھاتی ہوئی ہماری خدمت۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیاستہ کی حدیث ہے بخاری کی پڑھو، سیاستہ میں نہ ہو جو چور کی سزا ہے میری سزا، حضور نے فرمایا اب جس کو دین حضور دے دے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، حضور فرما رہے ہیں چونکہ دین کا عالم یہ تھا۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضور آپ نے اس خواب مبارک کی تعبیر کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا یہ جب تم قمیص سے ڈال کر آ رہے تھے اس قمیصوں کی جو ہم نے تعبیر فرمائی ہے، جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جس کی جتنی قمیص تھی اس کا دین اتنا تھا، گویا
کہ فاروق اعظم کو اللہ نے دین سے بھر دیا ہے. سبحان اللہ. قمیص اتنی لمبی زمین سے ٹکراتی ہوئی آ رہی ہے, ان کے دین کا عالم کیا ہو. آج کسی کی جرت کہ ان کو بکواس کر سکے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک مسلمان ہے, غلامان مصطفیٰ ہے, سنی ہے, فاروق اعظم کو گالی نہیں دینے دیں گے. سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب ہو اللہ کے محبوب, اس کے رسول کے محبوب, کہ انہیں گالی دے دے. حضور نے خود ان کی شان بیان فرمائی. سبحان اللہ. گال ساری اور مقام خدا کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے. بخاری کی حدیث ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا محمد بن حنفیہ راوی ہیں, کہتے ہیں میں نے سیدنا سرکار مولا کائنات سے, اور بولو علی والا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم ہیں علی والے کو, ہم ہیں علی والے, ہم ہیں علی والے. کوئی علی والا نہیں ہے خدا کی قسم. اگر ہے تو دنیا میں سننی ہے علی والا. تجھے پتہ ہی نہیں مولا کائنات کی محبت کیا ہے. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. مولا کائنات کا مقام دیکھو, کیا مرتبہ ان کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا, لوگوں سنو, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. سبحان اللہ. ان کی زبان اکثر منور سے متحر سے کیسے کوئی کلمہ غلط نکلے گا جن کی زبان کا, جن کا بولنا خدا کا بولنا ہو. سبحان اللہ. اب اس پر بھی کسی کو خارج ہوتا ہے, سن لے, بخاری کی حدیث ہے. کو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب یہ کہ نوافل فرائض کے ساتھ, واجبات کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں نا میرے اولیاء, توجہ ادھر رکھنی ہے. سبحان اللہ. میں ایک نوافل فرائض واجبات ادا کر کے نوافل کی قسم کرتے ہیں اولیاء ہمارا اتنا قرب پا لیتے ہیں کہ ان کا بولنا میرا بولنا, ان کا سننا میرا سننا, ان کا پکڑنا میرا پکڑنا. گال ساری گال دی ہے کہ حضور کے صدقے سے ملا. اب مولا کائنات بادشاہ آپ کی شیطانوں نے کی, حضور امیر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ مراد یہی تھا. اب ہمیں بیٹا ابو بکر. بولو نا سبحان اللہ. اب بولو علی والے ہم ہیں یا کوئی اور؟ ہم ہیں علی والے. کون ہے سارے؟ ہم ہیں علی والے. الحمدللہ. یہ حضور کی نگاہ کرم کا فیض ہے کہ آج ہم سنی ایمان سے مزین ہیں, ہمارے دل سینے منور ہے, معطر ہے, خوشبوئیں پھیلا رہے ہیں ایمان کی. جو خوشبو ملی ہے یہ سرکار کے در سے ہی ملی ہے. سبحان اللہ. حضور کے سینے اندر سے ہی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. گال ساری جنتی جنتی. یہ گال ساری سرکار دی ہے, حضور کی ذاتیت کے صدقے سے. بزرگوں نے لکھا ہے, فرمایا جس کو بھی ایمان نصیب ہو, خدا کی قسم حضور کے سینے اندر سے نور کی بریک بریک, میں کہنا نہیں چاہ سمجھا, نور کی لائٹیں نکلتی, روشنی نکلتی ہے. وہ ذرے مبارک, وہ نورانی لائٹیں, شعائیں جس کے دل پر, سینے پر آ کے لگتی ہے, اللہ اسے ایمان نصیب فرمائے. سبحان اللہ. تو مبارک کو سنیے, ہمارے سینوں اور دلوں پر حضور نے کرم فرمایا ہے. اب مولا کائنات سے کی حضور تم بعد ان کے بعد فرمایا عمر فاروق. تم بولے گے یہ حدیث جامع حدیث میں بھی ہے, پر آؤ آج میں فاروق ابن ماجہ سے بھی سنا دو. سبحان اللہ. یہ اس طرح کی حدیث کو سبحان اللہ. حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, لوگوں سنو, خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر, و خیر الناس بعد ابی بکر عمر. فرمایا سنا لوگوں, پوری کائنات کے اندر سب سے افضل میرے آقا ہیں, اور آقا کی امت میں سارے جب حضور تشریف لے آئے, اب قیامت تک آنے والے پیدا ہونے لوگوں میں سے جو سب سے افضل ہے سرکار کے بعد اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم کی ذاتیت کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے, اور جو صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل ہے وہ عمر بن خطاب ہے. سبحان اللہ. کہاں تم بھولے ہوئے ہو, بڑا تصحیح ابن ماجہ
حوالہ غلط ہو، حدیث موجود نہ ہو تو چور کس کاموں میں لے سکتے ہیں؟ اب بھی تم حضور سینا فاروق اعظم کے گونگے میں، تو ایسا نہ کرو۔ آپ کے جو منکر ہیں ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا دنیا میں بھی، کو سبحان اللہ الایات باللہ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری حوالہ میرے پاس موجود، کو سبحان اللہ۔ نزہت المجالس کرو، آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں سنو، میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک جگہ پر 4 آنکھوں والا کتا ہے۔ کتنی آنکھوں والا؟ 4 چشم کے الفاظ موجود ہیں، 4 آنکھوں والا کتا ہے، اور رستے میں لوگوں میں ان کو گھیرے کھڑے ہیں، گزرنے نہیں دیتا۔ فرماتے جب میں اس کے قریب سے گزرا میرے دل میں بھی آیا، فرماتے مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ یہ مجھ پر نہ ٹوٹ پڑے۔ کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم، جب یہ بات میرے دل میں آئی تو میرے رب نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی، اس نے بول کر مسیج کیا، یا حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اے امام العاشقین، اے رسول اللہ کے غلام، اے 4 یاروں کے غلام، آپ گزریے خدا کی قسم، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ تک تشریف لے جائیں مزے سے جھومتے جھومتے، مجھے تو اللہ نے فقط حضرت ابوبکر اور عمر کے منکروں پر تعریف فرمایا، ان کو سزا دینے کے لیے۔ اسی نزہت المجالس کے اندر، کو سبحان اللہ، وقت کے دامن میں وسعت کام ہے، ورنہ میں سیدنا فاروق اعظم کی آپ کو شان، آپ حیران ہے، جو بڑا مقام و مرتبہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، کو سبحان اللہ۔ اسی نزہت المجالس کے اندر زینت الوہابی کے اندر بھی بات موجود ہے۔ راوی لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ 70,000 فرشتوں کے چرمٹ کے اندر سیدنا فاروق اعظم جنت کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ کتنے فرشتوں کے؟ 70,000 فرشتوں کے، حوالہ میں نے دے دیا ہے، گھر کے جوڑ کے سزا کو میری سزا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 فرشتوں کے چرمٹ میں دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے بھی اللہ نے ترتیب دی، آپ جا رہے ہوں گے، فرمایا ایک فرشتہ ایک منادی باقاعدہ یہ اعلان کرتا آ رہا ہے، لوگوں، ارے لوگوں دیکھو دیکھو، غور سے پہچان لو، یہ فاروق اعظم کا گروہ جا رہا ہے جنت میں، یہ فاروق اعظم کا گروہ جنت میں جا رہا ہے۔ اور ایک اور روایت کو آپ کو سبحان اللہ، اور پتہ کون فرماتے ہیں؟ جانے جانا، سبحان اللہ، امام الاولین والآخرین، حضور سید المرسلین، سید امام الانبیاء والمرسلین، میرے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمعصومین، معصومیت کی حضور پر ختم ہے، کو سبحان اللہ۔ مولا کائنات یاد رکھو یہ مسئلہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بھی معصوم نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی معصوم نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں 12 امام 14 معصوم، پیر میرا علی شاہ سبحان اللہ، داتا علی حجویری، حضور غوث اعظم جیلانی، تینوں بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، تو سبحان اللہ۔ 12 امام 14 محفوظ تو کہہ سکتے ہو، سب اولیاء کو، سب صحابہ اہل بیت الرحمہ کو محفوظ کہنا ہے، پر معصوم کہنا، معصومیت حضور پر حضور خاتم المعصومین ہے، اور جو کسی اور کو معصوم ہے وہ گمراہ ہے۔ فتاوی لغویہ پڑھ لو، کو سبحان اللہ، حوالہ غلط ہو چور کی سزا۔ اب سنو، حضور فرماتے لوگوں سنو، جو سیدنا فاروق اعظم کو بولتے ہیں وہ سنے غور سے، اللہ کی ذات کی قسم، حضور نے ارشاد فرمایا، میں آسمان دنیا پر اللہ نے 80,000 فرشتے رکھے ہیں، ایسے 80,000 فرشتے ایسے آسمان دنیا پر کہ جو صرف ان کا ایک ہی کام ہے، ان کا ایک ہی عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص میرے ابو بکر اور عمر کو بکواس کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں، وہ 80,000 فرشتے دن رات ان کے لیے بس دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بات ہے پھر آج ہماری ماں نے اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا، ہمارے والدین کو گالی دے ہمیں احساس ہو، ہمیں کو گالی دے ہمیں احساس ہو، تو صحابہ کو کوئی بھونگے تو بندے کے نہیں چوپ کر جو ایسا تو نہیں ہوگا بچوں۔ اور پتہ حضور نے آگے کیا فرمایا، تمہیں سنیوں مبارک سبحان اللہ، سارے سنی بیٹھے ہوں گے نا،
اور سنیے دنیا مبارک، حضور نے فرمایا سنو، آسمان دنیا پر 80,000 فرشتے اللہ نے ایسے بھی رکھے ہیں کہ جو صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ابو بکر اور عمر سے محبت کرنے والوں کے لیے قیامت تک دعائیں فرماتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے کہ جو ابو بکر اور عمر سے، جس کے لیے فرشتے دعا کریں. سبحان اللہ. فرشتے معصوم ہے، اللہ ان کی دعائیں آدمی فرماتا، قبول فرماتا. یہ مقام و مرتبہ، یہ شان، اور آپ کے مقام پر کو سبحان اللہ. آپ کو حدیث سنا دوں کو سبحان اللہ. بلکہ مجھے اور واقعہ یاد آتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، مولانا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے. اور یہ خبر مولا کائنات اس کے راوی ہیں، نزلۃ المجالس کے اندر ہے. اسی نزلۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ٹائم مکمل ہو جائے گا. کہ سبحان اللہ. ایک صالح شخص کے حوالے سے واقعہ لکھے نزلۃ المجالس کے اندر 400 سے 500 کے دراز صفحہ پر. اب کیا فرماتے ہیں؟ جلد نمبر 2، جلد نمبر 2. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا اپنے گھر سے. کس کے لیے؟ اور یہ کام کی لکھی ہوئی نہیں، امام سفوری، سیدنا امام عبدالرحمن سفوری الشامی السفوری علیہ رحمہ کی کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں وہ شخص حج کے لیے چلا تو ایک شخص بڑا زاہد تھا، عابد تھا، بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اس کو اپنی امانتیں دینے کے لیے یا زاہد و عابد امانت دار ہے، اس کو میں اپنی امانتیں دے دیتا ہوں، اپنے پیسے وغیرہ، سونا زیور، ہیرے جواہرات جو تھا وہ آپ نے اس کو عطا فرمایا. فرمایا تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے، میں چلا حضور لے کرنا چاہتا ہوں، میں حضور کی خدمت میں سے ہوا ہوں، آپ سے لے لوں گا. اس نے ایسا کرنا جب تم حضور کی خدمت میں آ رہا ہوں، میرا ایک پلا حضور کی خدمت میں عرض کرنا معاذ اللہ کہ تم عرض کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دل بڑا کرتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر جو دو شخص آپ کے قدموں میں لیٹے ہیں ان کی وجہ سے نہیں آتا. معاذ اللہ حالت ایسے کی تو اللہ موت نصیب فرما دے کہ حضور یا اس سے پہلے کہ ہمارے دلوں میں حضور کا یا اللہ کا یا حضور کے پیاروں کا بغض ہو، کسی اصحاب اہل بیت طاہر پاک کا بغض ہو، اللہ ایسی لعنت سے پہلے موت دے دے. اس نے عرض کہا کہ حضور کا میں چلا جاؤں. کہتے ہیں آپ کا مدینہ شریف ابھی حاضر ہی ہوا ہوں تو مجھے نیند آ گئی. اب جو کہتے ہیں حضور کے علم غیب نہیں ہے وہ بھی سنیں. سبحان اللہ. جو کہتے ہیں حضور کو چکا نہیں سکتے وہ بھی سنیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے. اور حضور کے اختیارات آپ سناتے ہیں نا، مانتے ہیں وہ مختار کل ہے. اور آپ کے شہزادوں نے لکھا ہے نا نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور سیدنا شاہ عبدالحق سے دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو پوری کائنات کے سارے اختیار بخشے ہیں. حضور جس کو جو چاہے وہ عطا فرماتے ہیں، جیسا چاہے ویسا فرماتے. سبحان اللہ. اور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا جانے جانا ان کے خواب میں تشریف ہوا ہے. فرمایا اے غلام، اس شخص کا پیغام ہے جو اس نے ہماری خدمت میں آنے سے پہلے مجھے دیا. وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اس نے ایسا کہا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر تو ہوتا ہے بر وقت معاذ اللہ، لیکن سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم حضور آپ کی خدمت میں شرکت میں اس لیے وہ بر وقت نہیں آتا معاذ اللہ، لعنتی ملعون. اور فرماتے ہیں اس پر حضور نے فرمایا علی ہماری خدمت میں حاضر ہو. سبحان اللہ. فرماتے جب حضور تشریف فرما سیدنا صدیق اکبر پر سیدنا فاروق اعظم آپ کے حضور کے پیچھے حاضر تھے، سیدنا عثمان مولا کائنات بھی حاضر تھے. حضور نے فرمایا علی اس شخص کو اٹھانا جا کر ادھر سے. سبحان اللہ کو میں کہا تسی مولا حضور دے علم غیب دی اختیار دی کا منکریاں کر دی ہو کہ مولا علی دی شان تے دیکھو ہے نا. مولا کائنات نے یہ نہیں اس کی آقا وہ کہاں ہے، کدھر رہتا ہے، آقا میں اسے اٹھا لاؤں یا نہ، بس حکم مانا. ادھر حضور کا حکم پاک سنا، فوراً اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کو اٹھایا حضور کے قدموں میں لے آئے. وہ شخص کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے فرمایا علی یہ میرے ابو بکر اور عمر کا منکر ہے، گستاخ ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دو. اور سبحان اللہ. امام سبوری نے لکھا اٹھاؤ سینۃ المحافظ 400 سے 500 صفحے کے دوران دوسری جلد کے اندر ہے. اس کتاب میں حوالہ موجود نہ ہو خدا کی قسم سر قلم کھولنا. تم نے مذاق سمجھا ہے حضور کے یاروں کو، حضور قدموں میں سڑائے ہوئے ہیں، تم گالیاں دیتے ہو. اور خود جب مولا علی کہہ دے کہ مجھ سے افضل ہے، تم کون ہوتے ہو مقاموں کو طے کرنے والے؟ ہم نے علی کا منکر نہیں بننا، علی والے ہیں، علی کا مانی بننا ہے.
علی کا ملنگ کہنے سے علی کا ملنگ نہیں ہو جاتا، علی والا کہنے سے نہیں ہوتا، علی والا تب بھی ہوتا ہے جب علی پاک کی اطاعت کی جائے گی، جب مولا کائنات کے حکم کو مانا جائے گا۔ تو سرکار علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا علی اس کا سر کاٹ دو، کہتے مولا کائنات نے تلوار مبارک سے اس کا پلین سر اس کے تن سے کاٹ دیا، خدا کی قسم 3 چھینٹے خون کے میرے اوپر پڑے، کہتے جیسے ہی پڑے میری آنکھ کھل گئی، کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، پیش کر کے واپس آیا، میں مختصر سنا دوں، کہتے جب میں واپس آیا اس شخص کے گھر پہنچا، اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی کی جیسا ایک شخص باہر نکلا، میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ فلاں، اس کا نہیں اس کا بیٹا ہوں، وہ تو چند دن پہلے گھر میں موجود تھا، لیٹا ہوا تھا، ہم بھی سوئے تھے، وہ بھی سویا تھا، اپنی چارپائی پر پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا، اس کے بعد آج تک نہ ملا۔ آپ مانتے میں نے ساری خبر دی، وہ غائب ہویا نہیں، انہوں نبی پاک نے بلایا تو مولا علی پاک لے گئے تو سرکار نے کٹوایا تو مولا علی پاک نے کٹیا۔ مانتے جب میں نے یہ بتایا اور اسے بتایا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر پاک سیدنا فاروق اعظم پاک کا منکر تھا، مانتے خدا کی ذات کی قسم میں نے ساری خبر دی تو اللہ نے اس کے بیٹے کے دل میں بھی ایمان ڈال دیا، وہ ایمان اللہ حضور کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے خلیفہ اور افضل حضرت صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی ذو النورین، یہی ائمہ کیا، پھر مولا علی، پھر علی جو خود مولا علی نے بخاری سے میں آپ کو ثابت کیا، ابن ماجہ سے کیا، کوئی مذاق نہیں، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ